الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو 3 ایسی عورتوں کے بارے میں بتانے والے ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی کہ ان 3 عورتوں کو روزہ رکھنے کی منائی ہے۔ یہ 3 عورتیں کسی بھی حال میں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر ان میں سے کسی عورت نے روزہ رکھ لیا تو یاد رکھیں، ایسی عورت کا روزہ کبھی نہیں ہوگا، بلکہ ایسی عورت کو اللہ کی طرف سے سخت عذاب ہوگا۔ اور ساتھ میں ہم آپ کو عورتوں کے بارے میں کچھ ایسی باتیں بھی بتانے والے ہیں جن کا جاننا آپ سبھی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہماری یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے بہت ہی زیادہ خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کر دیں تاکہ رمضان کے مہینے میں یہ ویڈیو تمام مسلمان عورتوں تک پہنچ جائے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، روزے کی فرضیت کی 3 شرطیں ہیں: اسلام، بالغ اور ہوش و حواس اور عاقل ہونا، یعنی کہ روزے ایسے تمام مسلمان مرد و عورت پر فرض ہیں جو عاقل ہو، بالغ ہو اور اپنے ہوش و حواس میں ہو، یعنی کہ جو پاگل اور دیوانہ نہ ہو۔ تو ایسے تمام مسلمان عورت اور مرد پر رمضان کے روزے فرض ہیں۔ اب اس کے علاوہ روزے کی فرضیت ادا کرنے کی 2 شرطیں ہیں: پہلی صحت مند اور تندرست ہونا اور دوسری معقب ہونا، یعنی کہ بیمار آدمی اپنی بیوی کی حالت میں اور مسافر اپنی سفر کی حالت میں روزہ چھوڑ سکتا ہے، یعنی کہ ان لوگوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے۔ مگر یاد رکھیے، ایسے لوگ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا چاہیں تو وہ رکھ سکتے ہیں، ان کا روزہ قبول ہو جائے گا، لیکن اگر نہ رکھیں تو ان کا کوئی گناہ بھی نہیں ہوگا، یہ بعد میں ان روزوں کی قضا کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ 3 عورتیں ایسی ہیں جن کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے، یعنی کہ ان 3 عورتوں کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر ان عورتوں نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا تو ان کا روزہ تو کسی بھی حال میں نہیں ہوگا، بلکہ ان کو اللہ کی طرف سے سخت ترین عذاب ملے گا۔ نمبر 1، حیض کی حالت میں۔ پیارے دوستو، سب سے پہلی عورت وہ ہے جو حیض کی حالت میں ہو، یعنی کہ جس کے پیریڈز چل رہے ہوں۔ یاد رکھیں، ایسی عورت کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام ہے۔ ایسی عورت کا رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، یعنی کہ حیض والی عورت رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھ سکتی، کیونکہ حیض کی حالت میں روزہ رکھنا اور نماز پڑھنا حرام اور ناجائز ہے۔ مگر ایسی عورتیں یاد رکھیں، اس وجہ سے جو نمازیں اور روزے آپ کی چھوٹ جائیں، وہ آپ کو چاہیے کہ آپ ان چھوٹے ہوئے روزوں کو بعد میں ادا کریں، یعنی کہ جب آپ پاک اور صاف ہو جائیں تو چھوٹے ہوئے روزوں کو بعد میں پورا کریں۔ لیکن حیض والی عورت کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں بھول کر بھی روزہ نہ رکھیں۔ اگر کوئی عورت حیض کی حالت میں روزہ رکھ لیتی ہے تو یاد رکھیں اس کا روزہ قبول نہیں ہوگا، بلکہ ایسی عورت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سخت ترین عذاب ہوگا۔ اس کے علاوہ ایسی عورتیں بھی یاد رکھیں کہ اگر کسی عورت نے سحری کر کے روزہ رکھ لیا ہو مگر بعد میں اس کو دن میں ایسا ہوا کہ اس کا حیض شروع ہو چکا، یعنی کہ اس کی پیریڈ اسٹارٹ ہو چکے، تو یاد رکھیں ایسی عورت کا بھی روزہ نہیں ہوگا۔ اس کو چاہیے کہ وہ بعد میں جب وہ پاک اور صاف ہو جائے تو وہ اس کی قضا کرے، یعنی کہ اس روزے کو وہ بعد میں پورا کر لے۔ لیکن ایسی عورت رمضان کے مہینے میں اس بات کا ضرور خیال رکھے کہ اس کا روزہ نہ ہونے کا احساس کسی کو نہ ہونے پائے، یعنی وہ کسی کے سامنے یہ ظاہر نہ کرے کہ وہ روزے کی حالت میں نہیں ہے، یعنی کہ ایسی عورتیں رمضان کے مہینے میں کسی کے بھی سامنے نہ کھائیں اور نہ پئیں۔ حیض والی عورتوں کو چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں چھپ کر کھانا پینا کریں۔ نمبر 2، نفاس والی عورت۔ پیارے دوستو، دوسری عورت وہ ہے جو نفاس والی حالت میں ہو۔ ایسی عورت کا بھی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام اور ناجائز ہے۔ اب کچھ لوگ پوچھیں گے کہ یہ نفاس کیا ہوتا ہے، تو ہم آپ کو بتا دیں کہ عورت کے بچہ جننے کے بعد آگے کے مقام سے جو خون نکلتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ یاد رکھیں، جو عورت نفاس کی حالت میں ہو، ایسی عورتوں کو بھی رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی منائی ہے، یعنی ایسی عورتیں بھی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اگر کسی عورت نے نفاس کی حالت میں روزہ رکھ لیا تو یاد رکھیں ایسی عورت کا بھی روزہ نہیں ہوگا، بلکہ ایسی عورت کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے
عذاب ہوگا۔ اس لیے نفاس والی عورت کو بھی چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں بھول کر بھی روزہ نہ رکھیں۔ آپ کا روزہ پورا نہیں ہوگا، لیکن اب ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ جب وہ پاک اور صاف ہو جائیں تو چھوٹے ہوئے روزوں کو ادا کریں، یعنی کہ وہ ان روزوں کو بعد میں پورا کریں۔ اگر کسی عورت نے رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ لیا اور پھر اس کو دن میں احساس ہوا کہ اس کو حیض شروع ہو گیا اور پھر اس کو بچے کی ولادت ہو گئی جس کی وجہ سے اس کو نفاس ہو گیا، تو یاد رکھیں ایسی عورت کا وہ روزہ نہیں ہوگا، اس کو بعد میں اس کی قضا کرنی ہوگی۔ پیارے دوستو، یاد رکھیں اسلام ایک پاک اور صاف مذہب ہے، اسی وجہ سے نماز اور روزے کے لیے انسان کا پاک اور صاف ہونا بہت ضروری ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام نے اور نفاس کی حالت میں نماز اور روزہ رکھنا حرام بتایا ہے، ناجائز قرار دیا ہے۔ اور نمبر 3، حاملہ یعنی پریگننٹ عورت۔ پیارے دوستو، تیسری عورت ہے حاملہ یعنی کہ پریگننٹ عورت۔ یاد رکھیں ایسی عورتوں کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا حرام تو نہیں، ایسی عورتوں کو روزہ رکھنے کی منائی تو نہیں، لیکن ایسی عورتوں کو چھوٹ ضرور ہے، یعنی کہ پریگننٹ عورت، اپنے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں اگر اپنے روزے کی وجہ سے اپنی یا اپنے بچے کی جان جانے کا خطرہ محسوس کریں تو ایسی عورتوں کو اجازت ہے کہ وہ روزہ نہ رکھیں، یعنی کہ ایسی صورت میں ان عورتوں کو روزہ نہ رکھنے کی چھوٹ ہے۔ اگر ایسی عورتیں رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتی تو ان کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن ایسی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ بعد میں ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کریں، یعنی کہ ان کو بعد میں وہ پورا کریں۔ لیکن یہاں پر اس بات کا ضرور خیال رکھیں کہ پریگننٹ عورتوں کے لیے حیض اور نفاس والی عورتوں کی طرح ایسا حکم نہیں کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ پریگننٹ عورتوں کو روزہ رکھنا حرام و ناجائز نہیں، ایسی عورتیں اگر چاہیں تو وہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھ سکتی ہیں اور نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، ان کے نماز اور روزہ ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ وہ اپنے بچوں کو یا دوسروں کے بچوں کو دودھ پلانے والی عورتیں بھی اگر کمزوری کی حالت میں ہیں، یا پھر اگر کوئی ماہر ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ اگر روزہ رکھا تو خود کی یا بچے کی جان کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں بچوں کو دودھ پلانے والی عورت بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے، مگر ایسی عورت کو بھی چاہیے کہ وہ ان روزوں کو بعد میں پورا کر لے۔ اب دوستو، آپ کو بتاتے ہیں کہ عورتوں کے لیے روزہ رکھنے اور نہ رکھنے کے لیے کیا کیا شرط ہے، یعنی کہ ایسی کون سی عورتیں ہیں جن کو رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنے کی اجازت ہے، اور ایسی کون سی عورت ہیں جن کا روزہ رکھنا حرام ہے۔ نمبر 1، پیارے دوستو، اگر کوئی عورت سفر کی حالت میں ہو یا پھر بیماری کی حالت میں ہو یا پھر اپنے بڑھاپے کی وجہ سے اتنی زیادہ کمزور ہو گئی ہو کہ اگر اس نے روزہ رکھ لیا تو اس کی جان جانے کا خطرہ ہو سکتا ہے، تو ایسی عورتوں کے لیے روزہ رکھنے کی چھوٹ ہے، مگر ایسی عورت کو چاہیے کہ اگر وہ بعد میں صحت مند اور تندرست ہو جائے تو وہ ان چھوٹے ہوئے روزوں کی قضا کرے، اور اگر بعد میں وہ پھر دوبارہ صحت مند نہ ہو سکی تو اسے چاہیے کہ وہ ان چھوڑے ہوئے روزوں کا کفارہ ادا کرے۔ وہ کفارہ کیا ہے کہ ہر ایک روزے کے بدلے میں کسی مسکین کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلایا جائے۔ نمبر 2، اگر کسی عورت کو روزے کی حالت میں سانپ نے ڈس لیا ہو اور اب اس کی جان جانے کا خطرہ بن گیا ہو تو ایسی عورتوں کو بھی حکم ہے کہ وہ اپنے اس روزے کو توڑ سکتی ہیں، اس کا کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن بعد میں جب وہ صحیح ہو جائے تو اس روزے کی قضا کر لے۔ نمبر 3، پیارے دوستو، اگر کوئی بوڑھی اور کمزور عورت جو گرمیوں میں گرمی اور دھوپ کی روزے نہ رکھ سکتی ہو، اس کو کسی ماہر ڈاکٹر نے منع کر دیا ہو، تو ایسی عورتوں کو چاہیے کہ وہ گرمیوں کے روزے چھوڑ دے، ان کے بدلے میں وہ ان روزوں کو سردیوں میں رکھ لے۔ نمبر 4، عورت حیض سے پورے 10 دن اور رات میں فارغ ہو گئی تو اس کو چاہیے کہ اب روزہ رکھ لے، اور اگر کم دنوں میں پاک ہو گئی اور اگر صبح ہونے میں اتنا وقت باقی ہے کہ اس کے پاس نہا دھو کر تھوڑا وقت بچے گا تو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھ لے۔ نمبر 5، پیارے دوستو، یاد رکھیں کہ پریگننٹ عورت یعنی کہ حاملہ عورت کی 2 رکعت نماز عام عورت کی 70 رکعت نماز سے بڑھ کر ہے، اور اگر کوئی عورت اپنے بچے کے رونے کی وجہ سے رات بھر سو نہ سکے تو ایسی عورت کو 70 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی عورت بچہ پیدا ہونے کے 40 دنوں کے اندر انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے۔ نمبر 6، پیارے دوستو، جو پاک دامن عورت اگر رمضان کے مہینے میں نماز روزے کی پابندی کرے تو اور اپنے شوہر کی خدمت کرے تو اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔
नंबर 7, बारीक लिबास पहनने वाली और गैर मर्दों से मिलने जुलने वाली औरत कभी जन्नत में दाखिल नहीं हो सकती। जन्नत में लोग अल्लाह के दीदार के ख्वाहिशमंद होंगे, मगर जो औरत दुनिया में पर्दे की हालत में रही होगी, ऐसी औरत के दीदार के लिए अल्लाह खुद ख्वाहिशमंद होगा। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।